زکوٰۃ ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے، جو سال کے بعد ایک مخصوص حصہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے مال میں مقرر کر دیا 2.5% یعنی 40واں حصہ نکال کر اللہ کی راہ میں دینا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ یہ فرض ہے، آپشنل نہیں ہے کہ چاہے زکوٰۃ دے دو اور چاہے نہ، ایسے نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ فرض ہے اور اس کی فرضیت قطعی ہے۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جہاد کا اعلان کر رہے ہیں، باوجود اس کے فاروق اعظم نے کہا کہ یہ کلمہ گو ہے۔ آپ نے فرمایا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا ابو بکر اس کے خلاف جہاد کرے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کی مذمت میں ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ، اور وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اس کا مطلب جو بندہ زکوٰۃ نہیں دے گا وہ عذاب الہی کا مستحق بن جاتا ہے۔ سورہ توبہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 34 اور 35 میں اور فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن آتش جہنم میں وہ تپائے جائیں گے، فتکویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کی پیشانیاں، کروٹیں اور پیٹھیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے تمہارا مال جسے تم جوڑ کے رکھتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکھو اس کا مزہ جو تم نے دنیا میں دولت پیسہ جمع کر کے رکھا۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اگر دولت اور پیسہ دیتا ہے تو اس کو خرچ کر کے اللہ کی رضا بھی ہمیں حاصل کرنی چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ زکوٰۃ نہ صرف مال کو پاک کرتی ہے بلکہ زکوٰۃ دلوں کو بھی پاک کر دیتی ہے۔ ہم نے کل 5 سوال مرتب کیے تھے، آج ایک کا جواب آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ زکوٰۃ کے بارے میں ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اس کے بنیادی مسائل کو جانے۔ 5 سوال اس لیے مرتب کیے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ پہلا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے، ہر مسلمان اس کو جانے۔ نمبر 2، زکوٰۃ کن مالوں میں دی جاتی ہے، کن مالوں پر فرض ہے۔ نمبر 3، زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے، اور نمبر 4، کتنی مقدار میں زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ نمبر 5، دینی کس کو ہے، کس کو ادا کرنی ہے۔ یہ 5 سوال بالترتیب آپ سمجھیں گے، زکوٰۃ کا مسئلہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ پہلا سوال، زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ اس کا جواب یہ ہے وہ سمجھدار بالغ مسلمان جو بنیادی ضروریات زندگی اور قرض کو نکال کر 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر قیمت کیش پرائز پیسے وغیرہ یا سامان تجارت وغیرہ کا مکمل طور پہ مالک ہو، اس کو زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ ٹھیک ہے جی، پہلے سوال کا جواب میں اور آسان کر دیتا ہوں
یعنی وہ بالغ سمجھدار مسلمان، مطلب یہ ہے کہ نابالغ نہ ہو، سمجھدار اس لیے کہا کہ وہ مجنون نہ ہو مسلمان، بنیادی ضروریات زندگی کو نکال کر، بنیادی ضروریات زندگی میں مکان وغیرہ یہ چیزیں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، اس کو نکال کر، اور اگر اس پر کوئی قرضہ ہے اس کو بھی مائنس کر کے، اگر اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر پیسے ہوں، مال تجارت ہو، نقدی ہو، کیش ہو، تو اس صورت میں 52.5 تولے چاندی کو اگر گرام میں کریں تو 612.36 گرام بنتا ہے۔ تو اس کی قیمت اگر کسی کے پاس ہے، مثلا 11 مارچ کو جو صرافہ بازار میں چاندی کا ریٹ تھا وہ تھا 2550 روپے تولہ، اس لحاظ سے نصاب بن گیا 1,34,000 روپیہ۔ ٹھیک ہے جی، یہ 11 مارچ کا ریٹ ہے، یہ ریٹ بدلتا رہتا ہے، تو تقریباً جو گورنمنٹ نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے نکالا وہ 1,35,179 روپے، تو چونکہ ریٹ اس دن چاندی کا وہ ہوگا جس دن انہوں نے نکالا، تو یہ ریٹ چینج ہو جاتا ہے۔ بس آپ نے ذہن میں رکھنا 52.5 تولے چاندی، آج کل جس کے پاس 1,35,000 روپیہ اپنی ذاتی ضروریات زندگی کو نکال کر اور اپنا قرضہ مائنس کر کے ہے، وہ بندہ صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو بالکل سادہ سا ہر بندے کے ذہن میں مسئلہ بیٹھ گیا، پہلے سوال کا جواب بھی آ گیا کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے، تاکہ یہ بات اچھی طرح آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ اچھا، اب نصاب میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ سونے کا حساب ہوگا یا چاندی کا؟ چاندی چونکہ سستی ہے، سونا مہنگا ہے، سونے کے حساب سے 7.5 تولے بنتا ہے اور چاندی 52.5 تولے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، جو شخص سونے کے علاوہ کسی بھی چیز کا مالک نہ ہو، صرف اس کے پاس سونا ہے، پھر تو اس کا نصاب 7.5 تولے سونے کے حساب سے ہی ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اگر کسی کے پاس 4 تولے سونا ہے بالفرض، اور اس کے ساتھ 1,00,000 روپیہ بھی آ گیا بالفرض، تو اب 4 تولے سونا اور 1,00,000 دونوں کو ملا کر قیمت نکالیں تو 52.5 تولے چاندی سے زیادہ ہے۔ اس صورت میں اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، وہ پیسے اور سونے دونوں کو جمع کر کے اس کی 2.5% زکوٰۃ اللہ کی راہ میں دے گا۔ صرف اگر سونا ہے اور کوئی اس کے پاس کیش، پیسے، کوئی پلاٹ ایسی چیز نہیں ہے تو پھر سونے کا حساب ہوگا۔ یہ اچھی طرح باز نشین ہو جائے، سونے کا چونکہ نصاب 7.5 تولے ہے، لہذا اگر سونے کے ساتھ چاندی، کرنسی اور چیزیں موجود ہوں، دیگر مالیت کی موجود ہوں، تو اس صورت کے اندر وہ چونکہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ گیا، تو پھر اکیلا سونا ہوگا، وہ اگرچہ 1 تولہ ہی کافی مہنگا ہوتا ہے، لیکن اس میں اکیلے سونے میں 7.5 تولے کا معیار ہے، اس کے اندر نہیں، لیکن سونے کے ساتھ پیسہ مل جائے، سونے کے ساتھ پلاٹ مل جائے جو آپ نے بیچنے کے لیے رکھا ہے، سونے کے ساتھ آپ کی دکان کا مال جو 2,00,000 کا پڑا ہوا ہے وہ مل جائے، تو ایسی صورت میں وہ 2 تولے 3 تولے سونا پلس وہ جو مال، وہ آپ کی پیسے، بینک بیلنس ہے جو بھی، تو اس صورت میں پھر آپ کو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ بھی اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ اب زکوٰۃ کی فرضیت معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ زکوٰۃ، اب لوگ اکثر اس میں پریشان ہو جاتے ہیں، جی کریمی صاحب پیسے ہیں، اب ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کس کی زکوٰۃ دیں کس کی نہ دیں۔ اس کا سادہ سا کلیہ ہے، آپ کی جو بیسک نیڈ ہے، بنیادی ضروریات زندگی، اس کو مائنس کر کے ایکسٹرا جتنا بھی ہے اس سب پہ زکوٰۃ ہے۔ سیدھی صاحب، مثلا آپ کی بنیادی ضروریات زندگی میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ آپ کے رہنے کا مکان، تو مکان پر نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، جو آپ کی بنیادی ضروریات، آپ کی سواری ہے، گھر کے اندر آپ گاڑی ہے، جو بھی جو بنیادی ضرورت ہے، اس کو نکال کر آپ کے پاس نقدی ہے، پیسے ہیں، گھر میں رکھے ہیں بالفرض،
خرچے کے ہیں تو وہ نہیں، وہ تو کھانے پینے میں یوز ہوں گے، تو وہ تو یوز ہو جائیں گے. مثلا آپ نے بھی دودھ والے کے پیسے دینے ہیں، بچوں کی فیس دینی ہے، ادھر دینا، وہ تو خرچے کے ہیں. اس کے علاوہ جو سیونگ میں پیسے ہوتے ہیں وہ اگر آپ کے پاس موجود ہیں سیونگ والے، وہ ہاتھ میں ہیں، گھر میں ہیں یا بینک میں رکھے ہیں، وہ 2 لاکھ ہیں، وہ 4 لاکھ ہیں، وہ 6 لاکھ ہیں. اچھا، اب لوگوں نے ڈفرنٹ مقاصد کے ساتھ پیسے رکھے ہوتے ہیں. مثلا میں عمرے پہ جاؤں گا، میں حج پہ جاؤں گا، ابھی حج کا اس کا فائنل نہیں ہوا، تو یہ پیسے جو رکھے اس پر بھی زکوٰۃ ہے. اس نے سوچا کہ میں اس پیسے سے گھر میں ایک کمرہ تعمیر کراؤں گا، ابھی کروایا نہیں ہے، وہ پیسے ہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ ہو جائے گی جب تک آپ نیت نہیں کر لیں گے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس سونا ہے، نیت ہے میں اپنی بیٹی کو یہ سونا دوں گا، ابھی دیا نہیں، وہ آپ کی ملکیت میں، اس پر زکوٰۃ ہو جائے گی. ہاں البتہ بچیوں کے جہیز کے اکثر جو سامان ہوتے ہیں، مثلا بچیوں کے لیے والدین چیزیں لے کے رکھ لیتے ہیں، واشنگ مشین وغیرہ، یہ وہ، ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی کیونکہ یہ بیچنے کے لیے نہیں ہے، یہ انہوں نے بچیوں کو تحفہ دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے کہ ضروریات زندگی کو نکال کر آپ کے پاس نقدی ہے، پیسے ہیں، یا سونا چاندی ہے، یا سامان تجارت. سامان تجارت جو چیز آپ بیچ کر پروفٹ کماتے ہیں، وہ آپ کی دکان پہ رکھا ہوا کپڑا ہے، وہ آپ کی دکان پہ رکھا ہوا ساز و سامان ہے، وہ آپ نے کوئی پلاٹ لے رکھا ہے، وہ کوئی مشینری ہے، جس چیز کو آپ بیچ کر پروفٹ کماتے ہیں اس پر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے. اور جو قرضہ آپ نے لوگوں کو دیا ہوا ہے اس کی زکوٰۃ آپ پر ہے. آپ نے ایک بندے کو 5 لاکھ دیا ہوا ہے، 4 لاکھ دیا ہوا ہے، وہ کہتا ہے جی میں آپ کو دے دوں گا 6 مہینے بعد، سال بعد، تو اس کی زکوٰۃ آپ نے دینی ہے. اسی طرح اگر انشورنس میں آپ نے رقم جمع کروائی ہوئی ہے، اس کے مالک آپ ہیں. ٹھیک ہے، اس کا جو بیسک پیسہ آپ نے جمع کروایا ہے اس پر بھی آپ نے ہی زکوٰۃ دینی ہے. آپ نے بالفرض مکان کرائے پر لیا ہے اور ضمانت کے طور پر پیشگی رقم یا ایڈوانس کے طور پہ 2 لاکھ روپیہ 3 لاکھ روپیہ جمع کروایا ہوا ہے، وہ آپ کا ہے. جب آپ مکان کرائے کا چھوڑیں گے تو آپ کو 3 لاکھ مل جائے گا، اس 3 لاکھ کی زکوٰۃ بھی آپ پر ہے. ٹھیک ہے، یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں. ہم جس کے مالک ہوتے ہیں ہمیں ان کی زکوٰۃ دینا ہوتی ہے، اگرچہ وہ ہمارے ہاتھ میں اس وقت نہ ہو. ٹھیک ہے، جیسے کہ کرائے پر لیے ہوئے مکان میں پیشگی رقم دی جاتی ہے ضمانت کے طور پر، وہ 2-3 لاکھ جو آپ نے ضمانت کے طور پر دے رکھی ہی رقم ہے ایڈوانس میں، وہ بھی آپ نے ہی زکوٰۃ دینی ہے. آپ نے کمیٹی ڈال رکھی ہے، 4 لاکھ کی کمیٹی ہے، نکلنی ہے اگرچہ 6 ماہ بعد، لیکن آپ کی چونکہ وہ کمیٹی ہے اس لیے اس کی زکوٰۃ بھی آپ نے ہی دینی ہے چونکہ اس کے مالک آپ ہیں. ٹھیک ہے نا، اور آپ اس کو ہر مہینے پیسے دے رہے ہیں کمیٹی کے، تو وہ کمیٹی کے آنر آپ ہیں، مالک آپ ہیں. لہذا کمیٹی کو ملا لیں، انشورنس کی رقم کو ملا لیں، پیشگی جو رقم آپ نے کسی مکان کے لیے ضمانت کے طور پہ دی ہے اس کو ملا لیں، گھر میں رکھا ہوا زیور اس میں شامل کر لیں، آپ کا کوئی پلاٹ ہے جو بیچنے کے لیے رکھا ہے اس کو اس میں شامل کر لیں. یہ تمام چیزیں، اور جو گھر میں نقدی ایکسٹرا پڑی ہوئی ہے وہ جمع کر لیں. آپ نے ساری جمع کی، بالفرض آپ کی ٹوٹل 45 لاکھ روپیہ اکٹھا ہو گیا بالفرض. اب آپ نے دیکھا کہ میرے اوپر بھی تو قرضہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ آپ نے دیکھ رہے ہیں. مثلا آپ نے کسی کے 5 لاکھ روپیہ دینے ہیں، آپ نے ٹوٹل کیا تو 45 لاکھ آپ کے پاس سونا پیسے وغیرہ ملا کر ہے، لیکن آپ بھی مقروض ہیں 5 لاکھ کے. آپ اس میں سے مائنس کر دیں کہ 5 لاکھ، تو 45 لاکھ میں 5 مائنس کیے کتنے بچ گئے؟ 40 لاکھ. اب آپ کے 40 لاکھ یہ وہ ہیں جو قرضہ نکال کر آپ کے ذاتی ہیں. ٹھیک ہے، اگرچہ وہ الگ الگ چیزوں کے ہیں، مثلا اس کے اندر 3 تولے سونا ہے،
کمیٹی کی رقم ہے، ایڈوانس کی رقم ہے، 3 4 5 چیزیں ملا کے وہ 40 لاکھ روپیہ تقسیم 40 کریں گے، آپ کی زکوٰۃ آ جائے گی۔ ہر چیز کا 40واں حصہ 2.5% ہوتا ہے۔ جب آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے تو ٹوٹل پیسے کر کے کتنے پہ تقسیم کرنی ہے جی؟ 40 پہ، زکوٰۃ آ جائے گی۔ تو یہ سادہ سا طریقہ ہے زکوٰۃ نکالنے کا، اور فرضیت آپ کو پتہ چل گئی کیسے معلوم ہوتی ہے۔ پھر لوگ یہ کہتے ہیں کریمی صاحب مجھے مہینے پہلے 2 لاکھ روپے ایک بندے نے دیے ہیں، یا میں نے 2 لاکھ روپے کا کوئی سامان ابھی مہینے پہلے خریدا ہے، اس پر تو سال گزرا نہیں۔ تو یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں، سال کے دوران جتنے پیسے آپ کے آتے جائیں گے، سال کے اینڈ پہ سارے ٹوٹل کر کے اس پہ زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر پیسے کے الگ 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 آپ نے سال گزارنا ہے۔ مثلا آپ پہ زکوٰۃ جب فرض ہوئی، اس سے آپ نے 1 ہفتہ پہلے ایک پلاٹ خرید لیا اور نیت ہے کہ میں اس کو بیچوں گا، 1 ہفتہ پہلے بھی خریدا ہوا پلاٹ اس زکوٰۃ میں شامل ہوگا اور اس کی زکوٰۃ بھی دی جائے گی کیونکہ آپ صاحب نصاب ہیں۔ صاحب نصاب شخص دوران سال جو خریدتا رہتا ہے، جو ارننگ کرتا ہے، جو پیسے شامل ہوتے رہتے ہیں، وہ کاروباری، مثال کے طور پہ عید سے پہلے یا رمضان سے پہلے ایک بندے نے کپڑے کا کاروبار ہے، اس نے 10 لاکھ کا کپڑا پہلے سے لے کے رکھ لیا کہ عید پہ ہم اس کو بیچیں گے۔ اب زکوٰۃ جب نکالنے لگا تو وہ کپڑا لیے ہوئے ابھی اس کو صرف 18 دن ہوئے، 18 دن بعد جب وہ زکوٰۃ نکالے گا تو چونکہ وہ آلریڈی صاحب نصاب ہے، وہ اس کپڑے کو جو اس نے 10 لاکھ کا خریدا ہے، اگرچہ 18 دن پہلے خریدا ہے، لیکن چونکہ سال پورا ہوتے ہی اس 10 لاکھ کے کپڑے کے پیسے بھی اس میں شامل کرے گا، اس لیے کہ اس نے 10 لاکھ کا کپڑا خریدا ہے اور بیچ کر اس نے کم از کم 3 سے 4 لاکھ روپیہ پروفٹ کمانا ہے۔ شریعت کہتی ہے جس میں آپ ارننگ کرتے ہیں، آپ پروفٹ کماتے ہیں، تو شریعت کے مطابق غریبوں کا بھی اس میں حق ہے، 2.5% نکال کے اللہ کی راہ میں دے دیا جائے۔ اچھا، ایک پلاٹ آپ 3 سال سے بک ہی نہیں رہا، نیت رکھی ہوئی ہے، آپ کہتے کریمی صاحب پچھلے سال میں زکوٰۃ دیتی سی، انہیں اس سال بھی دواں۔ جی جب تک آپ نہیں بیچ رہے وہ اس کی زکوٰۃ پڑتی رہے گی، کیونکہ آپ ہر مرتبہ اس کی ویلیو بڑھتی جا رہی ہے تو اس کی زکوٰۃ ایسے ہی ادا کی جائے گی۔ ابھی یہ چند مسائل ہیں، اس پر مزید انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے۔ زکوٰۃ کا چونکہ ٹاپک تھوڑا سا سینسیٹیو بھی ہے، مشکل بھی ہے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں آپ کی مینٹیلٹی کے مطابق آسان کر کے ایک ایک بات واضح کر دی جائے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں آزماتا ہے پیسے دے کر، پلاٹ دولت دے کے، کہ